اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، مقام شکر ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم جس تعلیمی کانفرنس کی تیاریاں کر رہے تھے، آج اس کے انعقاد کے لیے ہم اس ہال میں موجود ہیں۔ اس کانفرنس کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ ہم یہاں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے مقصد سے جمع ہوئے ہیں، نہ کہ نشستن گفتن برخاستن۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات ضرور بدلتا ہے جو اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ آج جہاں امت مسلمہ بے شمار مصائب میں گھری ہوئی ہے، وہیں کچھ درد مند دل رکھنے والے افراد بے چین بھی ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی انفرادی بے چینی اور اضطراب کو ایک سمت عمل عطا کرنے کی خاطر آج یہ ایک روزہ تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آئیے اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں تذکیر قرآن سے۔ میں تذکیر قرآن کے لیے مدعو کرتا ہوں میرے دوست اور شہر کے ایک جید عالم دین عالی جناب مولانا انیس الرحمن ندوی صاحب کو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور دور دراز سے تشریف لائے درد مندان ملت، رب ذوالجلال نے ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، ایسے وقت میں کوئی سوال کرے کہ انسان انسانیت کو بھول چکا ہے، بیٹا ماں کے مقام سے دور ہو چکا ہے، رب کی جانب سے آنے والا پیغام کیا آئے گا، تو ہر آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ شاید اخلاقیات پر، معاشرات پر، انسانوں کے مزاج کو درست کرنے پر کوئی آیات، کوئی فرمان الہی آسمان سے آئے گا۔ لیکن رب کریم نے اس وقت جس ارشاد کو آسمان سے غار حرا میں آخری نبی، آخری رسول، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک کی آیات غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس سورت کی اس کے بعد والی آیات دوسرے موقع پر نازل ہوئی۔ وہ موقع بھی اور وہ آیات بھی بہت معنی رکھتی ہے اپنے اندر، چونکہ آج کا موقع ابتدائی ان آیات سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ غور کریں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھ، سب سے پہلا پیغام انسانیت کے نام پڑھنے کا آیا ہے، اور خاموش یہ میسیج دیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر تباہی، ہر بربادی، ہر گمراہی، ہر ناکامی کے خاتمے کا واحد ذریعہ پڑھنا ہے، تعلیم ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور بہت سارے حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر و اذکار میں مصروف تھا، دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے والے حلقے میں بٹھایا اور فرمایا انما انا بعثت معلما، میں خود بھی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے والی محفل میں بٹھا کر اور یہ ارشاد فرما کر کہ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،
قیامت تک آنے والے انسانوں کو علم اور تعلیم کی اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو لوگ عربی کے ماہرین ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہاں مفعول موجود نہیں ہے، آبجیکٹ غائب ہے، اور عربی کا ضابطہ ہے کہ جب آبجیکٹ غائب ہوتا ہے تو آبجیکٹ عمومیت رکھتا ہے۔ پڑھ وہ سب کچھ پڑھ جو رب نے بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے آسمانی درسگاہ میں سوال کیا تھا فرشتوں سے، تو ان فرشتوں نے جواب نہیں دیا، لیکن ہمارے ابا جواب دے سکے، چونکہ اللہ نے وعلم آدم الاسماء کلہا۔ مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی تمام زبانیں اور قیامت تک آنے والے تمام علوم اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ یہاں خلقہ کا لفظ ہے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کی بے شمار صفات موجود ہے، لیکن رب کائنات نے یہاں اپنی پیدا کی جانے والی صفت کا تذکرہ کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک بہت لطیف اور بہت ہی کام کا اشارہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کا پتلا بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے پھر اپنی روح کو ان کے اندر ڈالا۔ مٹی سے بنایا ہوا یہ پتلا جب بن گیا تو رب ذوالجلال نے روح ڈالی۔ مٹی انسان کی تخلیق کی حقیقت ہے، اسی لیے انسان کو ہر وقت اپنی اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ جب انسان مر جائے تو اسے یاد دلایا گیا، اور مٹی دیتے وقت 3 پسوں مٹی دیتے ہوئے اس طرف یاد دلاتے ہوئے کہا گیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یاد رکھو تمہاری حقیقت یہی ہے، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھا کر کھڑے کریں گے۔ یہ مٹی انسان کی حقیقت ہے، اور انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس جسم کو اللہ رب العزت نے سواری بنایا ہے۔ یہ سواری ہے اس سوار کی جو آسمان سے آئی ہے، اور آسمان سے روح آئی ہے۔ اللہ نے آسمان سے روح بھیجا، اور اس روح کی سواری کے لیے اس روح کو سوار کرنے کے لیے ایک سواری جسم کی عطا فرمائی ہے، اور اس جسم کو بڑی شان سے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں من علق، کہ ہم نے پہلے خون کی پھٹکی، اور اس پھٹکی کو پھر لوتھڑا، اور پھر اس لوتھڑے سے ہڈی، ثم کسونا العظام لحما۔ کیا پیارا انداز ہے رب کریم کا کہ پھر ہم نے لباس پہنایا اس ہڈی کو گوشت کا، اس پر گوشت چڑھایا گیا، اور ایک لباس بنانے کے بعد پھر اس کو اور ایک لباس چمڑی کا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دینے کے بعد انسان کی تخلیق اور تخلیق کے تمام مراحل کو ذکر کر کے گویا ایک خاموش اشارہ دیا ہے کہ انسان کی تخلیق پر تحقیق، انسان کی تخلیق پر ریسرچ، بایولوجی کا علم حاصل کرنا بھی اللہ کا علم ہے، اسے سیکھنا بھی علم ہے، اور یہ علم بھی خدا نے دیا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس سواری کو سنوارنے کے لیے، اس سواری کے لیے پوری کائنات کو سنوار دیا ہے۔ یہاں سورج بھی دیا، چاند بھی دیا، ہوا بھی دی، روشنی بھی دی، زمین میں بے شمار پھل و پھول دیے، اور بے شمار قسم کی نعمتوں کو پھیلا دیا، تاکہ سواری کو تیار کیا جا سکے، تاکہ سواری کو سنوارا جا سکے۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ اس روح کی سواری کو سنوارنے کے لیے پوری کائنات کو سنوارا گیا، تو اس روح کو سنوارنے کے لیے کیا کیا نہ کیا گیا ہو۔ اس روح کو آسمان سے بھیجا گیا، اور اس روح کو سنوارنے کے لیے اس کا علم بھی آسمان سے بھیجا گیا۔ آسمان سے رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی، اس روح کے لیے غذا آسمان سے آئی، اور اس جسم کے لیے غذا زمین سے تیار کی گئی۔ گویا یہ دونوں کام رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، اس لیے کیمسٹری کا، بایولوجی کا، زولوجی کا، باٹنی کا جتنے علوم موجود ہے سب رب ذوالجلال کے ہے، اور رب ذوالجلال نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔
اس کے پیدا کرنے کی ترتیب پر ذرا غور کر، اور اس کی ترتیب پر غور کرنا، فکر کرنا، اس میں تحقیق اور ریسرچ کرنا، یہ بھی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ارادہ درست ہو، ارادہ درست ہو، نیت بہتر ہو۔ اگر نیت غلط ہوگی، ارادہ غلط ہوگا تو اچھا علم بھی برا ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کوئی آدمی اگر اپنے کپڑے کا گٹھا کھولتے ہوئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتا ہے اور اس کا مقصد اپنے کپڑے کا تعارف کرانا ہے تو یہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ بھی گناہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ ارادہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا بے پایاں رحم و مہربانی کرنے والا ہے۔ زمانے کی گردشوں سے، زمانے کے حالات و مصیبتوں سے، تعلیمی پالیسیوں کے بدل جانے سے مت ڈر، اپنے رب کے نام سے پڑھتے رہ، ترقی تیرے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چونٹی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک چونٹی حضرت موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور ان کے سپاہیوں کے بارے میں ایک علم رکھتی تھی کہ سلیمان کا لشکر ایسا زبردست لشکر ہے کہ یہ ظلم و جبر کے ساتھ جانتے ہوئے کسی کو قتل نہیں کرتا، بے خبری میں یہ لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے، اس لیے اس نے اعلان کیا اپنی جماعت میں کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اس علم کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس چونٹی کو وہ مقام عالی عطا فرمایا کہ اس کے نام پر قرآن میں سورت نازل ہو گئی، اور اللہ نے اسے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے تابندہ اور زندہ بنا دیا، زندہ جاوید بنا دیا۔ اللہ رب العزت کے نام سے پڑھا جانے والا علم، اور الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ عام طور پر سیکھنے سکھانے کا کام قلم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا میں قلم کا بھی پابند نہیں، میرا نبی امی ہے، لیکن یہ قلم ہاتھ میں پکڑے بغیر بھی میں سکھانا چاہوں تو میں اس نبی امی کو بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہوں، لیکن تم مکلف ہے کہ قلم کے ذریعے سیکھو۔ پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ ہمارے دادا پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا موبائل نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی نسلوں میں، ان کے ٹیشوز اور سیلز میں موبائل کا علم موجود تھا، وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے محنت نہیں کی تو موبائل دریافت نہ ہو سکا۔ ابھی بھی بہت سارے وہ علوم ہے جو ہماری ہارڈ ڈسک میں فٹ ہے، لیکن ہم نے محنت نہیں کی تو نکل نہ سکے۔ جو محنت کرے گا اسے ملے گا۔ اللہ کا ضابطہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آنے والے زمانے میں جتنی ایجادات ہوں گی سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی جو قدر کر کے کوشش کرے گا وہ پانے والا ہوگا، اور جو کوشش نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ دنیا، یورپ کوشش کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اندلس میں ہمارا ماضی بہت تابناک تھا، علم بہت زبردست تھا، علم کی زبردست درسگاہیں موجود تھی۔ وقت کا ایک مفسر، وقت کا ایک محدث، وقت کا ایک فقیہ، زبردست سائنسداں بھی تھا۔ خوارزمی ابن جابر حیان یہ وقت کے زبردست محدث، مفسر، فقیہ اور سائنسداں بھی تھے۔ علم کی زبردست بہار تھی جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز یہی علم ہے، تو انہوں نے صلیبی جنگوں کا ایک بازار گرم کیا، مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، اور سمندروں میں مسلمانوں کے خون کو بہا کر سمندروں کو لال و سرخ کر دیا گیا، ہمارے علم کو یرغمال بنایا گیا، ان کا نام نکال کر اپنا نام لگا دیا گیا۔ ہم نے سمجھے شاید یہ سارے علوم ان کے ہیں، وہ سارے علوم ہمارے تھے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اگر علم اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا تو سچا ڈاکٹر بننا آسان ہوگا، علم اللہ کے نام کے بغیر ہوگا تو پھر وہی ڈاکٹر گردے بیچے گا اور انسانوں کو بیجا قتل کرنے کا مجرم بنے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھ کر علم کو اس کے صحیح مقصد کے ساتھ حاصل کرنے اور اس مہم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے
اس کی کوئی تقسیم نہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم ایک اکائی ہے، علم ایک یونٹ ہے، اس کی کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ علم کو مفاد پرستوں نے تقسیم کر کے اپنی اپنی جھولی بھرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ علم تجارت نہیں ہے، علم وراثت نہیں ہے، علم عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں عام کرنا مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے جب علم کی اس اہمیت کو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے تو ہر طرح کا علم دنیا میں عام کرنا، لیکن عام کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اس کے ارد گرد جو اسباب موجود ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم نے سمجھا شاید صدقہ و زکوٰۃ و خیرات کر کے صرف غریب کا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ غریب کا پیٹ بھرنا جہاں ضروری ہے وہیں اس کے دل و دماغ کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے پیسوں کا خرچ کرنا، وسائل و اسباب کا مہیا کرنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم و تعلیم کی اہمیت کو سمجھ کر پوری دنیا میں شمع کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔